نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حجازی ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم خدمت پہچان ہماری سے میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں، اور دوستو آج سے ہم اپنے ایک پراپر پروگرام کی ابتدا کر رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی دین کے متعلق کوئی بات، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی واقعہ یا حکایت صحابہ سے کوئی نہ کوئی ایسا دین کا کوئی واقعہ آپ کی خدمت اقدس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ روزانہ پیش کروں۔ پروگرام ہمارا تفہیم دین، یعنی دین کو سمجھنے کے لیے ہم الحمدللہ اس کا مطالعہ جو کریں گے، اور اس میں سے جو بھی چیدہ نکات اور چیدہ واقعات ہوں گے وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ روزانہ کے بیس پہ کوئی چھوٹا سا 10-15 منٹ کی ایک ویڈیو کلپ ہوا کرے گی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے۔ دوستو آج جو سب سے پہلا جو تفہیم دین کے موضوع سے جو ہم نے واقعہ ایک چنا ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف۔ مکہ میں نبوت کے جب 10 سال ہو گئے، مطلب 9 سال تقریباً، نبوت کے 9 سال کے بعد، یعنی مکہ کے جو نافرمان لوگ تھے، جو کفار مکہ تھے، انہوں نے انتہائی درجے کی مکاریاں، عیاریاں، دشمنیاں اور تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہنچانے کی ٹھان لی، اور دن بدن ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور آپ دین کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی قربانیاں دیں، جتنی تکالیف برداشت کی، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے جتنی تکلیفیں برداشت کی۔ جب کفار مکہ کے یہ ظلم و ستم حد سے بڑھے تو اس میں بہت ہی قلیل قسم کی ایک جماعت تھی جو یعنی 9 سال تبلیغ کرنے کے بعد، دین کی محنت کرنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دن اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی محنت کرنے کے لیے ایک کر دیا، تو بہت قلیل جماعت جس نے دعوت قبول کی اور آپ کے ساتھیوں میں شمار ہوئے۔ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو ایمان تو نہیں لائے، مسلمان تو نہیں ہوئے، جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک تو نہیں کہا، لیکن وہ ایک ہمدرد اور نرمی کا گوشہ اپنے دل میں رکھتے تھے، اور وہ ان کو جو شریر لوگ تھے، جو نافرمان تھے، ان کو بھی روکتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بہت ہی پیار بھرا سلوک کرتے تھے اور ساتھ ان کے نبھاتے تھے، جن میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تھے، کہ وہ حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن وہ دوسرے کفار مکہ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے مظالم کے خلاف، ان کی تکالیف کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے انتہائی درجے کا، اور آپ کا ساتھ دیتے تھے۔ لیکن بس اللہ کا کرنا یہ دیکھیں کہ 10ویں سال جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ پریشان ہو گئے، کیوں کہ ان کے مکے والوں کے مظالم حد سے زیادہ بڑھنے لگے۔ تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ قریبی جو طائف کا شہر ہے، آپ کے دل میں یہ آئی بات کہ طائف کے جو سردار ہیں، اگر میں ان سے جا کے ملاقات کروں اور انہیں دعوت تبلیغ اور دعوت دین دوں، اسلام کی دعوت دوں، اس کے بارے میں انہیں بتاؤں، تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ وہاں کے جو سردار ہیں انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو طائف میں اسلام پھیلے گا، اور وہ اس کی روشنی مکہ تک پہنچے گی، اور مکہ میں اور طائف میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اور لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو ماننے والے اور اس پر چلنے والے ہوں گے۔
جب آپ نے یہ سوچا تو آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا. طائف پہنچ کر وہاں کے جو 3 بڑے سردار تھے، جو کہ قبیلہ ثقیف، وہاں پہ قبیلہ ایک تھا بڑا مشہور، جو کہ اس کے سردار بھی کافی اثر و رسوخ والے تھے. ثقیف نام کا ایک قبیلہ تھا طائف میں. ان کے 3 جو سب سے سرکردہ جو سردار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے اور جا کے ان سے ملاقات کی. تو جب ان سے ملاقات کی اور آپ نے ان سے جب بات کی تو انہوں نے بہت ہی مایوس کن قسم کا رویہ اختیار کیا، اور نہ صرف آپ کی دعوت کو ٹھکرایا بلکہ نعوذ باللہ آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کے اوپر عجیب و غریب قسم کی باتیں کی. جیسے مثال کے طور پہ ایک سردار نے یہ کہا نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تعالیٰ کو کیا آپ ہی ملے تھے کہ جنہیں نبوت دینی تھی، اور دوسرے نے یہ کہا کہ آپ سے بہتر کوئی اور شخص اللہ کو نہیں ملا تھا کہ جسے وہ نبی بنا کے بھیجتا، آپ کو ہی نبی بنانا مقصود تھا اللہ کو. اور تیسرے سردار نے یہ بولا کہ میں آپ کی دعوت کا اس لیے انکار کر رہا ہوں کہ اگر آپ سچے نبی ہوئے اللہ کے اور میں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور میں جو انکار کر رہا ہوں تو مجھ پر عذاب اللہ کا آنا چاہیے، اور اگر اللہ کا عذاب نہیں آتا تو نعوذ باللہ پھر آپ کی جو نبوت سچی نہیں ہے. یہ تینوں سرداروں نے عجیب و غریب قسم کا رسپانس دیا اور آپ کی دعوت کو بھی ٹھکرایا. اور حالانکہ چلیں ٹھیک ہے، ایک طرف اگر دعوت تسلیم نہیں کی، آپ کی تبلیغ و دعوت کے اوپر انہوں نے لبیک نہیں کہا، تو عربوں کے روایتی قانون کے مطابق، ان کے مزاج کے مطابق، جیسے کہ عرب اس وقت تھے کہ انتہائی مہمان نواز، تو آپ کو کم از کم وہ کھانے کے لیے، پانی کے لیے، یا ویسے خاطر و مدارت کرتے، ایک مہمان سمجھ کر ہی آپ کو ویلکم کرتے، آپ کو خوش آمدید کہتے، ٹھہرنے کا کہتے، کچھ کھانا پیش کرتے یا کچھ خدمت کرتے یا کچھ نہ کچھ، اور کچھ نہیں تو چلیں رویہ ہی اپنا مثبت رکھتے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے اپنی روایت کے خلاف، قانون کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نا ناروا سلوک اختیار کیا. آپ اور زیادہ پریشان ہو گئے، بڑے مایوس ہوئے، اور جب وہاں سے چلنے لگے تو انہوں نے سونے پہ سہاگا جو سب سے بدترین کام کیا ان سرداروں نے، کہ وہاں کے اوباش جو لڑکے تھے، ناخلف اور آوارہ قسم کے لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جو کہ پیچھے تالیاں پیٹ رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور تو اور ان کے پیچھے، یعنی انہوں نے، بچوں نے، ان لڑکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کر دیے. دوستو، آپ آگے آگے تھے اور پیچھے وہ ناخلف جو ان کی اولاد جو تھی، ان کی جو نسل تھی سرداروں کی، انہوں نے تالیاں پیٹنا شروع کیں اور پتھر مارنا شروع کر دیے. آپ چلتے گئے اور جب کافی دور نکل آئے، ایک جگہ پر رکے، قیام کیا، تو دیکھا آپ کے نالن مبارک خون سے لت پت بھرے ہوئے ہیں، پاؤں زخمی ہو چکے ہیں، تھک کے چور، بھوکے پیاسے. ایک جگہ جب قیام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر نظر کی اور اللہ کی طرف دیکھ کر یہ کہا کہ اللہ، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو. میں اللہ تبارک تعالیٰ صرف تیری رضا چاہتا ہوں، اور تو بے بسوں کا، ضعیفوں کا، مجبوروں کا اللہ ہے، اور میں نے اپنا یہ جو فرض پورا کیا، تیرے دین کی دعوت لے کر میں یہاں پر آیا، اور انہوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا، اے اللہ تبارک تعالیٰ، بس میں تیری ہی رضا چاہتا ہوں اور تیری طرف ہی دیکھتا ہوں. دوستو، بس اللہ کے محبوب رحمت للعالمین، وجہ کائنات، دو جہاں کے بادشاہ، صرف اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ ارحم الراحمین کی رحمت کو، اور جوش آ گیا اور عرش ہل گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی وقت جبریل علیہ السلام کو ایک فرشتے کے ساتھ نازل ہوئے، آئے، خدمت میں سلام پیش کیا، اللہ کی طرف سے بھی سلام پیش کیا، اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی اور ان سرداروں کی تمام گفتگو کو سنا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اور ساتھ یہ فرشتہ جو ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے،
یہ پہاڑوں پر معمور، اس کی ڈیوٹی جو ہے ان پہاڑوں پر معمور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اس کو جو حکم کریں یہ اس پر لبیک کرے گا۔ وہ فرشتہ آگے بڑھا، اس نے بھی سلام عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب، آپ اگر حکم کریں تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں، ان کو ٹکرا دیتا ہوں، یہ نیست و نابود ہو جائیں گے، ان کی نسل بھی یہاں پہ کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، ان کو سب کو یہ غارت کر دوں گا، میں سب کو چکنا چور ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دیتا ہوں میں، اگر کہتے ہیں تو میں بستی الٹا دیتا ہوں، آپ جو حکم کریں، جو سزا آپ تجویز کریں میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، وہ دو جہاں کے بادشاہ رحمۃ للعالمین، آپ نے فرمایا نہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ نہیں تو ان کی اولاد، وہ نہیں تو ان کی اولاد، ان کی نسل میں سے انشاءاللہ تعالی ضرور لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے، جو اللہ کے دین کو پھیلائیں گے اور اس کے اندر شامل ہوں گے۔ میں یہ امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انہیں ہدایت ملے گی، اور یہ اللہ کا دین پھیلانے میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے، ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے کر آئیں گی، اگر یہ نہ صحیح تو وہ برداشت، صبر، استقلال کا پہاڑ، یعنی آپ سمجھ لیں اتنی تکلیفوں کے باوجود اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بس صرف اللہ سے یہ کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں تیرے دین کی دعوت دینے کے لیے آیا تھا اور انہوں نے میرے ساتھ دیکھ کیا سلوک کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ جو آپ حکم کریں گے وہ کرے گا، لیکن آپ نے اس کو بھی کچھ نہیں کہا، کوئی ان کے لیے سزا تجویز نہیں کی، کوئی ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اور پھر آگے چل کے دوستو بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ انہی کی نسل میں سے محمد بن قاسم جو پیدا ہوا، جس نے بر صغیر میں، جس کی وجہ سے اسلام پھیلا، اور وہی ہمارے بر صغیر میں دیبل کے رستے جو داخل ہوا، اور اس کی وجہ سے پورا یہ علاقہ یہ جو اسلام سے سیراب ہوا، سرفراز ہوا، اور یہاں پر دین پھیلا، یہ انہی کی نسل میں سے وہ تھا محمد بن قاسم۔ تو دوستو، یہ طائف کا واقعہ جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، یہ انتہائی دل خراش، دل کو دہلا دینے والا، ہلا دینے والا واقعہ ہے، لیکن محبوب کائنات سرور دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ کائنات اور رحمت للعالمین نے اپنے صبر اور استقلال سے، اپنی یہ برداشت سے اس دین کو کے لیے جو خدمات انجام دی اور کس طریقے سے تکلیفیں برداشت کیں، آج ہمیں اس کے اوپر کچھ بھی مطلب یہ سوچ کر تھوڑا بہت ہم اپنے معاملات کے اندر، اپنے پریکٹیکل کے اندر ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور اپنے اخلاقیات اور معاملات کے اندر صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔